ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بہت بہت درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام اعظم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابن آدم سے کوئی نیکی سرزد نہ ہو، ابن آدم کوئی نیکی نہ کر سکے، اور اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے تو پھر شیطان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح برباد کر دیا جائے، کسی نہ کسی طرح اس سے اس کی نیکی کو تباہ و برباد کروا دیا جائے۔ نیکیوں کی بربادی کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے لوگوں کے لیے نیکی کرنا۔ معاشرے میں کئی ایسے افراد ملتے ہیں جو اپنے احسان جتاتے ہیں، میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، فلاں نیکی بھی میں نے کی، فلاں نیکی بھی اس کے ساتھ کی، لیکن یہ میرے کام نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے تو نے نیکی اس بندے کے لیے کی تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی تھی۔ اگر تیری نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتی تو تجھے یہ گلہ اور شکوہ نہ ہوتا۔ ایک دور تھا لوگ بڑے سادہ ہوتے تھے، سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے، جیسے اوپر سے نظر آتے تھے ویسے اندر سے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کئی مثالیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو 17 پیوند لگے ہوئے تھے، آپ کے جوڑے کے اوپر، قمیض کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، سیدھے سادے لوگ تھے۔ تھوڑا سا دور تبدیل ہوا، آج دور ایسا آن پہنچا ہے میں اور آپ اندر سے کچھ اور ہیں اور ظاہر سے کچھ اور ہیں۔ پہلے لوگ اپنے آپ کو اندر سے سیدھا کیا کرتے تھے، اپنی ظاہری حالت پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے۔ آج ہم اپنی ظاہری حالت پہ بڑی توجہ دیتے ہیں اور اندر کی حالت وہی بگڑی کی بگڑی ہے، بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ ہم اندر سے کچھ اور ہیں اور ظاہر سے کچھ اور ہیں، ہمارا باطن کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور ہے۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ دونوں طرف چلیں گے، دونوں لوگوں کو راضی رکھیں گے تو صحیح ہے، ورنہ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ المختصر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی احسان، بھلائی اور اچھائی کر لیتے ہیں تو ہمارا مقصد اور مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ دنیا کیا کہتی ہے، ہمارا مطلوب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو۔ ریاکار انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے، جب وہ کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے لوگ میری تعریف کریں، اور جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ پھلتا پھولتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ ریاکاری صرف دکھلاوے کا نام نہیں ہے، اپنی تعریف سننے کا نام بھی ریاکاری ہے۔ احادیث مبارکہ میں 2 لفظ بولے گئے ہیں، ریا اور سمع، یعنی دیکھنے کے لیے کام کرنا، کسی کو سنانے کے لیے کام کرنا۔ لوگ باتیں کریں گے، یار اس بندے نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا۔ ہمارے ملک پاکستان کے حالات آئے روز بگڑتے جا رہے ہیں، آئے لوگ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آئے لوگ بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کا اعتبار الیکشنوں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایم پی اے، ایم این اے، الیکشن لینے والے، ووٹ مانگنے والے، وہ ہمارے پاس جو بھی کام آ کے کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ریاکاری آ چکی ہے، مسلمان زوال کا شکار ہیں، جگہ جگہ ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے، ان کے اندر جو اخلاص ہونا چاہیے، عمل کی مقبولیت ہونی چاہیے تھی، وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ ظاہر سے بڑے نظر آتے ہیں، جی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اتنا راشن بھیج دیا،
اتنا یہ کام کر دیا، اتنا فلاحی کام کر دیا، اتنا یہ کام کر دیا، لیکن اندر سے کچھ نہیں ہے۔ یہاں کھڑے ہوں گے، نعرے لگائیں گے، ریلیاں نکلیں گی، احتجاج ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ریکارڈ کروائے جائیں گے، کیمرے آئیں گے، میڈیا آئے گا، فیس بک کے اوپر بیانات چلیں گے۔ اسرائیل کی مذمت ہی ہے، مذمت ہی ہے، مذمت ہی ہے، بس دنیا کو دکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ دکھلاوا ہی رہ گئے، عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فلسطین کی مکمل طور پہ عملی حمایت کے لیے مسلمان میدان میں آ جائیں تو فلسطین کو اللہ پاک آزادی عطا فرما دے۔ عملی نہیں ہے، دکھلاوی کے لیے آتے ہیں، تصویریں بنوائی، فوٹو بنوائے، احتجاج کیے، ریلیاں نکالی، چلو بھی گئے۔ 75 سالوں سے کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ 5 فروری کو کھڑے ہو جاؤ، ریلی نکال دو، نعرے لگا دو، بیانات جاری کر دو، احتجاج کر لو، دکھلاوا کرو اور جاؤ اپنے اپنے گھروں کو۔ مسلمان عملی طور پہ میدان میں نکل آئیں تو کشمیر آج ہی آزاد ہو جائے گا۔ عمل نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں۔ مختصر بات، جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اب ریاکاری ہوتی کہاں کہاں ہے؟ یہ صرف عمل میں نہیں ہے، ریاکاری بندے کی زبان کے اندر آتی ہے، قول کے اندر آتی ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دکانوں پہ بیٹھے 2-4 احادیث سن لیں، 2-4 مثالیں رٹا لگا لیں، میرے سامنے کوئی بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتا۔ آنے جانے والے کو سناتے ہیں، میرے فلاں قاری صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں مولوی صاحب میرے پاس آتے جاتے ہیں، فلاں خطیب صاحب کو میں بہت سنتا ہوں، بس وہ ادھر بیٹھے بیٹھے اپنا علم جھاڑتے رہتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ میں کوئی چیز ہوں، آنے جانے والوں کو اپنی زبان سے بتاتے ہیں مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں، اتنی مثالیں مجھے آتی ہیں، اتنا علم میرے پاس ہے، صرف دکھلانے کے لیے بیٹھے ہیں، ریاکاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لوگ سمجھے بھی یار یہ بھی حاجی صاحب ہے۔ لباس کے اعتبار سے اچھا لباس پہن لیا، مولوی صاحب بن گئے، داڑھی رکھ لی، رومال لگا لیا اوپر۔ وہ ایک شیخ الحدیث صاحب بخاری پڑھا رہے تھے بیٹھے، ایک بندہ آیا، داڑھی دوڑی اس نے رکھی ہوئی ہے، شیخ الحدیث صاحب نے صحیح بخاری بند کروا دی، بچوں کو کہا بند کر دو بھی، لگتا کوئی شیخ الحدیث صاحب آ رہے ہیں۔ حلیہ شیخ الحدیث صاحب والا قریب آ کے بیٹھا، شیخ الحدیث صاحب نے پوچھا جی آپ کا تعارف؟ میرا نام جی وہ جوسب ہے۔ دکھانے کے لیے آئے میں کوئی چیز ہوں۔ جسمانی اعتبار سے بندہ بعض اوقات ریاکاری کرتا، لباس کے اعتبار سے ریاکاری کرتا، ایسا لباس پہنا، ایسی خوشبو لگائی، گلی محلے سے گزروں گا لوگ پوچھیں گے یار کتھوں کپڑا لے آئی، وہ خوشبو کتھوں لے کے آندی یار، بڑی کمال دی خوشبو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے ایسے ریاکاری کی، اچھا لباس پہنا، سوٹر بوٹر بنا، باہر نکلا، اترایا، تکبر کیا، لوگوں کے سامنے شوخیاں مارنے لگا، شہرت حاصل کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا، قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا۔ قارون کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلا۔ اہل علم نے کہا کہ اللہ کا شکریہ ادا کر، اس نے کہا اللہ کا شکریہ ادا کروں، یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے، میرا علم کہاں جائے گا؟ ریاکاری آئی تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب بات کرتے ہیں ریاکاری علم کے اندر، علم کے اندر ریاکاری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی بڑے عظیم تابعی ہیں، فرماتے ہیں مسجد نبوی میں نے 120 انصاری صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ جب بھی کوئی کہتا کوئی حدیث بیان کر دو، ہر صحابی کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ دوسرا صحابی بیان کرے گا۔ جب کوئی مسئلہ آتا، فتویٰ پوچھا جاتا، تو ہر صحابی کی کوشش یہ ہوتی کہ میں نہ بتاؤں، دوسرا بتائے، دوسرا بتائے۔ صحابہ کرام کی کوشش یہ ہے کہ یہ مسئلہ میں نہ بتاؤں، فتویٰ مجھے نہ دینا پڑ جائے، حدیث مجھے نہ سنانی پڑ جائے۔ اور یہاں ہر دوسرا بندہ مفتی بن کے بیٹھا ہے، جس کو 4 حدیثیں آتی ہیں وہ سمجھتا ہے بس میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، مجال ہے کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر جائے، مجال ہے کوئی میرے ساتھ آ کے ٹکر لے۔
میں تو ایسے ایسے دلائل دیتا ہوں اگلا بندہ بات نہیں کر سکتا. سب ریاکاری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات یہاں میں ضرور کرتا ہوں, یہ کوئی مت سمجھے کہ میں اس بات کی خلاف ورزی کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا. دین اسلام کا مبلغ ہر مسلمان ہے, ہر مسلمان دین اسلام کا مبلغ ہے. آپ جو حدیثیں سن رہے ہیں آپ ان احادیث کو نوٹ کریں, یاد کریں, لوگوں تک پہنچائیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن کسی مسئلے کے متعلق فتویٰ جاری کرنا, کسی حدیث کے متعلق تحقیق کرنا, اس کے اوپر ریسرچ کر کے بغیر پڑھے پڑھائے بغیر علم حاصل کیے اپنی رائے قائم کر دینا اور سمجھنا کہ میں بہت بڑا محدث اور محقق بن گیا ہوں, بڑا عظیم مذہبی اسکالر بن گیا ہوں, بڑا خطیب اسلام بن گیا ہوں, یہ صرف علماء کا کام ہے. اور وہ علماء جو مدارس میں بیٹھے 30 سال سے 40 سال سے صحیح البخاری بیٹھے پڑھا رہے ہیں, بڑے بڑے شیوخ الحدیث, ان کا کام ہے کہ وہ کسی مسئلے کے متعلق فتویٰ جاری کریں, وہ کسی مسئلے کے متعلق تحقیق کریں. میرے تک جو دین پہنچ رہا ہے میں اسے صحیح طریقے سے سنوں, اس کو یاد کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں من تعلم علما, جس بندے نے علم اس لیے حاصل کیا کہ میں علم کے بدلے دنیا حاصل کروں گا, میری دنیا میں شہرت ہوگی, واہ واہ ہوگی, لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے جی, بڑا محقق ہے, بڑا قاری ہے جی, بڑا اس کے پاس علم بولتا ہے, اس کے علم کا طوطی بولتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس وجہ سے علم کو حاصل کیا کہ لوگوں کے اندر میری شہرت ہو, لوگوں کے اندر میرے علم کا نام گونجے, میرا نام گونجے, آپ نے فرمایا ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے, اپنی تیاری کر لے جہنم کے اندر جانے کے لیے. علم کے اندر ریاکاری, دکھلاوے کے لیے علم حاصل کرنا, دکھلاوے کے لیے علم حاصل کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے اللہ پاک نے میری ایک نماز کو قبول کر لی ہے, کتنی نمازوں کو؟ ایک نماز کو, تو دنیا کی ساری چیزیں میں چھوڑ دوں, مجھے سب چیزوں سے یہ بات محبوب ہوگی ابو الدرداء کی ایک نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں, کسی نے آ کے دروازہ کھولا, فوراً دوڑے دوڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ریاکاری نہیں, گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ساری رات تہجد پڑھا کرتے تھے, اور صبح کے وقت اگر کوئی آ کے ان کو آواز دے کے جگاتا تو ایسے اٹھتے جیسے ساری رات کا سویا ہوا بندہ اٹھا ہے. ان کی حالت یہ ہوتی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے, اکثر قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب قرآن پاک شروع کرتے ہیں اور کب قرآن پاک ختم کرتے ہیں. یہ ہمارے سلف صالحین کی, اکابرین کی, بزرگوں کی, اولیاء اللہ کی یہی باتیں ہیں. وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے ہی باتیں کیا کرتے تھے, اور ان کی باتوں کے اندر, ان کے قول اور عمل کے اندر مٹھاس ہوا کرتی تھی. علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں, حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے, میرے والد گرامی میں صحابہ کرام کی باتوں کو پڑھتا ہوں, ان کے اندر میں لذت محسوس کرتا ہوں, مجھے مٹھاس ملتی ہے. تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹے تو جانتا ہے صحابہ کرام کی باتوں کے اندر مٹھاس کیوں ہے؟ بیٹا کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمانے لگے ان کی باتوں کے اندر, ان کے عمل کے اندر اور قول کے اندر مٹھاس اس لیے ہے وہ جو بھی بولتے تھے, جو بھی عمل کرتے تھے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں, الہ العالمین ہمیں اس قبیح بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عقیدہ توحید کو ریاکاری بگاڑ دیتی ہے, شرک کا سبب بن جاتی ہے اور اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس قبیح بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمیں خالصتاً اپنی ذات کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں چھپ چھپ کر کے عبادتیں کرنے کی اور چھپ چھپ کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا بندہ جو چھپ کے نیکی کرتا ہے, دائیں ہاتھ سے نیکی کی, خرچ کیا, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا,
اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلا کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے یا اپنے سائے کے نیچے قیامت والے دن کھڑا کریں گے۔ اتنی فضیلت اللہ پاک نے عطا کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم